السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کداں حال آ کیا حال چال ہیں؟ ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ اسی بھی ٹھیک ٹھاک ہاں۔ چلو جی، آج میرا دل کی تھا کہ آج کیوں نہ ہم آلو کے پراٹھاس بنا لیے جائیں، تو بس پھر آپ کو پتا کہ ایک تو گرمی ہے، ناشتہ کرنا مجھے دل نہیں کرتا، تو بس پھر روز یہی ہوتا ہے کہ بعد کوئی چسکے والی چیز ہوئی کوئی کھادی جاتی ہے، کتنے سادیاں سنیاں روٹیاں نہیں کھادی جاندیاں ہر روز۔ سٹمک میرا جڑا نا تھوڑا جہا ناراض ہو جاتا ہے، گل یہ بھی ہے تھوڑی جی سٹمک دی تے مننی پیندی ہے نا پھر۔ خیر جی، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں، برانڈ نیو ہیں، نویں نکور ہیں، تو آپ کا بہت 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 ویلکم ہو گیا جی، وارم والا ویلکم ہو گیا۔ ساڈا سلام قبول کرو تے تسی بھی سانو وعلیکم السلام کہہ سکتے ہو۔ تو اور اگر آپ ہم سے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو یو کین کمنٹ اس، آپ ہمیں کمنٹ ڈراپ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، تو یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک اپریسیشن ہے۔ چلیں جی، ہم آج شروع ہو جاتے ہیں اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ہم ہر روز آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کے آتے ہیں، لیکن آپ لوگ جو ہے وہ اس کو صرف چپ کر کے سن کے ماڑا موٹا اور آگے لنگ جاتے ہیں، لیکن اس میں ہماری بڑی محنت ہوئی ہوتی ہے، تو آپ کا دھنواد ہے اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ تو چلو جس کے ساتھ ہی ہم شروع کر لیتے ہیں، تو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پہلے آپ یہ میری چھوٹی سی کہانی سنیں، ٹھیک ہے؟ میں یہ کہانی لے کے آئی ہوں آج آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک دور دراز گاؤں میں نا جو ہے جو گاؤں جو کہ شہر سے بہت دور جنگل کے بیچوں بیچ تھا، وہاں ایک نا گدھا رہتا تھا، کھوتا۔ وہ گاؤں بہت پسماندہ اور بالکل الگ تھلگ تھا، وہاں کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا، وہ لوگ باہر کی دنیا کے بارے میں بہت ہی کم جانتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے شاید ہی کوئی باہر نکلا ہو اور کسی نے باہر کی دنیا دیکھی ہو۔ تو ایک دن اس گدھے نے سوچا، مجھے ساری زندگی اس گاؤں میں کیوں گزارنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں نہ میں اس جنگل کے پار جاؤں اور دیکھوں کہ دوسری طرف کیا ہے، ایکسائٹمنٹ۔ اسے اپنا یہ آئیڈیا بہت پسند آیا، آؤ جی۔ اور اگلی صبح اس نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ جنگل بہت خطرناک مانا جاتا تھا، لیکن وہ گدھا بھی ضدی تھا جو گدھا۔ گاؤں کے لوگ اسے بیوقوف سمجھتے تھے کیونکہ وہ کبھی کسی کی بات نہیں مانتا تھا، لیکن اگر وہ مانتا بھی ہوتا تو میں اس کو عقلمند کبھی نہ کہتی، اور ہمیشہ وہی کرتا جو اس کا دل کرتا تھا۔ کتنے ہی دن وہ گدھا چلتا رہا، اور حیرت کی بات یہ ہوئی کہ وہ گدھا واقعی اس گھنے اور خطرناک جنگل کو پار کر گیا، ٹھیک ہے؟ تو جب گاؤں والوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ حیران ہو گئے۔ وہ سب یہ سوچنے لگے کہ گدھا اب یقیناً کسی دوسرے گاؤں میں کسی شہر میں اب مزے سے خوشحال اور کامیاب زندگی گزار رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جی اس کے بعد اس کی ہمت اور کامیابی کی کہانی تیزی سے پھیلنے لگی، ٹھیک ہے؟ تو ہر کوئی اس کی تعریف کرنے لگا۔ کچھ کتوں نے بھی یہ بات سنی اور وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اگر گدھا جنگل پار کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چونکہ کتوں کے سونگنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے، اس لیے اگلی صبح وہ گدھے کے قدموں کے نشان سونگھتے ہوئے بالکل اسی راستے پر چل پڑے، اور وہ بھی جنگل پار کر گئے۔ اس واقعے کے بعد تو گاؤں میں ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ گاؤں والے کہنے لگے، اگر کتے یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں، ٹھیک ہے؟ اور یوں ایک کے بعد ایک جو ہے وہ اس مطلب ایسا لوگوں کے نا بار بار اس راستے پر گزرنے کی وجہ سے وہ تنگ سا راستہ ایک پگڈنڈی بن گیا تھا، ٹھیک ہوگا؟ سمجھ آتی ہے پگڈنڈی، جس پر لوگ روز سفر کرنے لگے اور شہر آنے جانے لگے۔ سالوں بعد وہاں کی حکومت کو خیال آیا، اور اس حکومت نے گاؤں والوں کی آسانی کے لیے وہاں پر ایک باقاعدہ سڑک بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب انجینئر اس علاقے کا جائزہ لینے کے لیے آئے تو گاؤں والوں نے کہا، سڑک وہیں بنائی جائے جہاں برسوں سے لوگ چلتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چیف انجینئر نے پوچھا کہ آپ سب لوگ اسی راستے پر کیوں زور دے رہے ہو؟ تو ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور بولا، کیونکہ برسوں سے ہم اسی راستے پر چلتے آ رہے ہیں، اور یہی وہ واحد راستہ ہے جو ہم جانتے ہیں، ہمیں یہی راستہ آسان لگتا ہے۔ انجینئر نے مزید پوچھا، یہ راستہ سب سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ کھوتے نے، بوڑھے نے جواب دیا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے برسوں پہلے یہ راستہ ایک گدھے نے بنایا تھا۔ واہ بھائی واہ! انجینئر خاموش رہا اور پھر بولا، مجھے اس بات پر حیرت نہیں ہوئی کہ یہ راستہ ایک گدھے نے بنایا تھا، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ انسانوں نے نسلوں تک ایک گدھے کے بنائے ہوئے جو ہے وہ راستے پر چلنا شروع کیوں کر دیا ہے، کہ کبھی کسی نے کوئی سوال تک نہیں کیا۔ اصل میں تو یہ راستہ بہت لمبا اور مشکل ہے، ہم نے تو اب ایک نیا زیادہ مختصر اور آسان راستے کا پتہ چلایا ہے جو آپ کا وقت اور محنت بچا سکتا ہے، لیکن آپ میں سے کسی نے اسے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔
یہ سن کر گاؤں والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، ٹھیک ہے، تو صدیوں تک وہ بغیر سوچے سمجھے ایک پرانا لمبا اور مشکل راستہ اختیار کرتے رہے، تو صرف اس لیے کہ وہ پہلے سے موجود تھا اور کسی نے کبھی اسے چیلنج نہیں کیا۔ دوستو، ہم میں سے بھی اکثر لوگ اپنی ساری زندگی ان راستوں پر چلتے رہتے ہیں جو لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں۔ ہائے، مجھے بڑی چڑ ہے اس بات سے، جو کبھی کسی اور نے نہیں کیا ہوتا، اور ہم نہیں جانتے ہوتے کہ چاہے وہ لوگ ناسمجھ تھے، بے وقوف ہوں، مگر ہم ان راستوں کو جانچنے کی بجائے اپنا کوئی نیا راستہ تلاش کرنے کی بجائے اندھی تقلید کرتے چلے جاتے ہیں۔ بس جی، یہی تھا ہمارا ٹاپک۔ اللہ حافظ۔